اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا اللہ ہمیں آگ کو آگ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ معزز ناظرین، آج آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز انکشاف پر مبنی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ کہانی صرف امریکہ کی دریافت ہی نہیں بلکہ اس عالمی سازش ہی ہے جو آج ہمیں فلسطین کے مظلوموں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ کیا امریکہ کی دریافت ایک حادثہ تھا یا یہ سب ایک منظم دجالی منصوبے کا حصہ تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کولمبوس کی نیت کیا تھی، امریکہ کی طاقت کس لیے استعمال ہوئی، یہ سب اسرائیل کے قیام سے کیسے جڑا، اور کیا یہ سب دجال کے عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر آخر تک بنے رہیے۔ سامعین مکرم، تاریخ دانوں کے مطابق کولمبوس کے سفر کا بڑا مقصد دولت یا شہرت نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دریافت ایک دینی مشن ہے۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ نئے بر اعظم کی دولت کی مدد سے یروشلم کو یہودیوں کے حوالے کیا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر ممکن ہوگی۔ سامعین مکرم، کولمبوس نے اپنی کتاب میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ دریافت مسیح کے دوبارہ ظہور کی راہ ہموار کرے گی، یعنی اس کا مشن مقدس سرزمین کی بازیابی تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں 20ویں صدی کے آغاز کی۔ جب پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ شکست کے دانے پر کھڑا تھا تو یہودی بینکاروں نے ایک پیشکش کی کہ وہ امریکہ کو جنگ میں شامل کروائیں گے بشرطے برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ریاست قائم کرنے کا وعدہ کرے۔ اس پیشکش کے نتیجے میں 1917 میں بلفور ڈکلیریشن سامنے آئی۔ یہ وہ تاریخی اعلامیہ تھا جس نے برطانیہ نے پہلی بار سرکاری طور پر یہودی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ امین محترم، یہ اعلان ایک رسمی تحریر نہیں تھا بلکہ یہ ایک عالمی گیم چینج تھا۔ اسی اعلان کی بنیاد پر بعد میں اسرائیل وجود میں آیا۔ سامعین محترم، 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، لیکن کیا یہ ممکن تھا اگر امریکہ اس کے پیچھے نہ ہوتا؟ دنیا کہتی ہے کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے، مگر اندر کی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کی ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر کی امریکی امداد، دفاعی معاہدے، اقوام متحدہ میں حمایت، یہ سب کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا محور اسرائیل کا تحفظ ہے۔ کوئی اور ملک ایسا نہیں جسے امریکہ اتنی ترجیح دیتا ہو۔ امین محترم، اسلامی عقائد کے مطابق دجال ایک عالمی فتنہ ہوگا، ایک ایسا فتنہ باز جو دنیا کو جنت اور دوزخ کا دھوکہ دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال کا یہ نظام کس ملک کے ذریعے پھیل رہا ہے؟ کیا وہ نظام جو میڈیا پر چھایا ہوا ہے، جو سودی نظام کو دنیا پر مسلط کر رہا ہے، جو فاشی اوریانی کو آزادی کے نام پر فروغ دیتا ہے، وہ امریکہ سے نہیں آ رہا؟ امین محترم، یہی وہ ملک ہے جس نے فلسطینیوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا، عراق کو تباہ کیا، افغانستان پر جنگ مسلط کی اور اسرائیل کو مضبوط بنایا۔ سامعین محترم، آج دنیا جس عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے وہ محض سیاست نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، ایک ایسا عقیدہ جو انسانیت کو ایک شیطانی سمت لے جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اتفاق نہیں۔ کیا یہ سب حیرت انگیز نہیں کہ کولمبوس سے شروع ہونے والا سفر آج اسرائیل کے قیام پر آ کر مکمل ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ دجال کا ظہور بھی اسی کھیل کا آخری مرحلہ ہو؟ معزز ناظرین، یہ محض تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے آنکھیں کھولنے کی۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس حقیقت سے آگاہ کریں، وہ دنیا جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اصل دنیا نہیں۔ اصل دنیا وہ ہے جو حق اور باطل کے مارکے میں سامنے آئے گی۔ یا اللہ ہمیں باطل کی چالوں سے محفوظ رکھ، ہمیں دجال اور اس کے نظام سے بچا، اور ہمیں اس دن کا سامنا کرنے کی طاقت دے جب حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، آمین۔ سامعین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے تاریخی اور اسلامی موضوعات پر ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔